جموں کشمیر کو ٹرائبل کا اسٹیٹ بنا دیں، ٹرائبل اسٹیٹ بنا دیں تو اچھی بات ہے، ادروائز نالج کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کر پہنائی. تو اس سے بڑھ کے کیا سپورٹ ملنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آج چیلنج سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری پہاڑی کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، آئیے ہم بیٹھے اپنے گھر کو اس میں بینیفٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو سراسر یہ اصل میں بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہیں جو اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. یہ لاکھوں، اگر کسی میں ہمت ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے 1 گھنٹے کے لیے جوتے اتار کے اور کشمیر کے اس موسم میں چلے تو حقیقت کا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریس ٹرسٹ آف کشمیر کا فیس بک پیج اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد. ہر بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی سیاسی لیڈر سے سیاست کے بارے میں پوچھا جائے. وہیں آج ہمارے ساتھ ہے چودھری عطا محمد قمر جو کہ سینئر گجر لیڈر ہے، اور حال ہی میں جو ریلیاں نکلی ہیں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور انہی سے جاننا چاہیں گے کہ ان ریلیوں کا کیا مقصد تھا. جی قمر، عطا محمد قمر صاحب. دیکھیے، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات عوام تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. حال ہی میں جو ہمارا ایک فٹ مارچ کپارہ سے ہم نے شروع کیا، یہ ایک میسیج ایک قانونی شکل سے ہم نے کیا. قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر کے اپنا حق کی بات جو ہے، ایک میسیج جو ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے آپ کو حق ملتا ہے کہ آپ اس طرح کی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا پروٹیسٹ کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک کمیشن بنائی تھی جی ڈی شرما کمیشن JNK گورنمنٹ نے، کہ آپ جموں کشمیر میں دیکھ لیجئے کہ شیڈول ٹرائب میں انکلوڈ کرنے کے لیے کون کون سی ذاتیں یا کون کون سی قبیلے جو ہیں ان کو انکلوڈ کیا جائے. تو انہوں نے جو رپورٹ دی، کرونا کال کا سسٹم تھا، کرونا تھا، کوئی اندر باہر. یہ ریلیاں جو ہے یہ آپ نے کہاں سے شروع کی تھی؟ جیسے کہ پچھلی بار بھی ہم نے ایک انٹرویو میں دوسری BJP ایک لیڈر سے پوچھا تھا کہ ریلیاں کہاں سے سٹارٹ ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ اس گاندربل سے ہی مختصر طور پر یہ جموں سے آئے تھے، کچھ میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے گاندربل سے ہی شروع کیا. آپ ہمیں بتائیں گے کہ کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا؟ نہیں، گاندربل سے نہیں شروع کی. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کپارہ سے شروع کی تھی. کپارہ سے پھر ہندواڑہ کی طرف آئے، ہندواڑہ سے بارہمولہ گئے ہم، بارہمولہ سے بانڈی پورہ، اور بانڈی پورہ سے ہم گاندربل آئے. تو ہمارا لوگوں کو جگانا، اپنے قوم کے لوگوں کو بیدار کرنا، کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہ پسماندہ کمیونٹی ہے، یہ اپنے حقوق کی لڑائی نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ ان میں جاگرتی نہیں تھی. تو ہمارے نوجوان اس لیے نکلے والنٹری طور پہ کہ اپنی قوم کو جگائیں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. تو اس میں ایسا کوئی نہیں کہ کنگن سے نکلا. اس وقت آپ دیکھ لیجیے کیا ضرورت پڑی آپ کو ریلیاں نکالنے کے لیے، جبکہ سینٹرل سے بھی کچھ ٹیمیں آئی تھی؟ ریلی نکالنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کس طریقے کا ڈاکہ؟ جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا قانون تھا کہ آپ قبائلی طبقے کو جو ہے ST کا درجہ دے دو، اور ان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے 1991 میں ہمیں یہ حقوق دیا گیا تھا. اور اس وقت ہمارے قوم کے رہنما میاں بشیر احمد صاحب لاروی علیہ رحمٰ نے بہت اسٹرگل کیا تھا اس کے لیے، اور ان کے کشت پہ اس وقت سینٹرل گورنمنٹ نے دیا تھا ہماری پسماندگی کو دور کرنے کے لیے. اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی، آپ ہی کے ST کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ یہ بزرگوں کا نام دے کے لوگوں کو بلیک، ایک طریقے کا بول سکتے ہیں کہ بلیک میل کرتے اور ان کو روڈ پہ لاتے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، میں تو نہیں کہوں گا، میں اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں مانتا، کیونکہ جس کو نالج نہ ہو اس کو اس طرح کے انٹرویو نہیں دینے چاہیے. میں نے اس کے انٹرویو سنے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ ایجوکیٹڈ بات ہو یا اس نے قانون کی روح سے بات کی ہو. وہ اپنے خیالات سے اس نے جو کچھ کہا، میں اس پہ رپلائی کرنا نہیں چاہوں گا. لیکن ہمارے لیڈروں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے. آج اگر ہمارا حق چھینا جا رہا، ہماری قوم کا حق چھینا جا رہا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں. کیا آپ کے لیڈرز جو ابھی اس ریلی کا پارٹ تھے، کیا انہوں نے بزرگوں کا نام دے کے لوگوں کو نکالا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمارے جو اس ریلی کے اس مومنٹ کے ہمارے جو چیف اسپوکس پرسن ہیں محترم طالب بھائی، وہ جموں کشمیر کی ایک مایہ ناز شخصیت ہیں اس وقت. بھلے ہی وہ اس وقت اس میں پاور میں نہیں رہے کبھی بھی، لیکن جموں کشمیر میں اس وقت مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ میاں بشیر صاحب لاروی علیہ رحمہ کے بعد
اگر کسی نوجوان لیڈر نے اس قوم کے لیے اسٹرگل کیا ہے وہ طالب ہیں، اور انہوں نے اس کنگن میں آ کے بابا صاحب کا نام لیا، میاں بشیر احمد صاحب لاروی کا نام لیا، تو ان کا حق بنتا تھا، کیونکہ میاں بشیر صاحب لاروی علیہ رحمہ کی دین تھی یہ ST، تو ان کا حق بنتا تھا ان کا نام لینا۔ اس میں آپ مجھے یہ بتائیے، کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا، آپ ہی کے ST کے لوگ ہیں، کہ چپل جوتے اتار کر چلنا ہے یہ ڈرامہ ہے، کیا یہ ڈرامہ، اس کی پیچھے کیا حقیقت ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ اگر کسی میں ہمت ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے 1 گھنٹے کے لیے جوتے اتار کے اور کشمیر کے اس موسم میں چلے تو حقیقت کا اور ڈرامہ کا اس کا پتہ چل جائے گا۔ جب طالب بھائی نے کنگن سے جوتے اتارے تو ہم نے بڑی محنت سماجت کی کہ موسم خراب ہے، آپ بیمار ہو جاؤ گے، اور یقیناً وہ بیمار بھی ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ آپ ایک بار جوتے پہن لیں کیونکہ آپ کی صحت بڑی گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا کہ میں قوم کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں، میں قوم کے ساتھ قوم کو میں آشواسن دے کر آیا ہوں، میں نہیں پہن سکتا، اگر میں مر بھی جاؤں گا میں جوتے نہیں پہنوں گا۔ اور 1 سیکنڈ کے لیے اس نے جوتے نہیں پہنے، 2 دن وہ ہاسپٹل میں یہ ایڈمٹ رہا، لیکن اس نے جوتے نہیں پہنے، تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی نیت کتنی صاف ہے۔ ورنہ 1 گھنٹے کے لیے وہ جوتے اتار کے پھر جوتے پہن بھی سکتا تھا، گاڑی میں بیٹھ سکتا تھا، نہیں بیٹھا۔ اس بندے کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں، اور جموں کشمیر کی قوم جس طرح اس کے ساتھ جڑی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کسی لیڈر کے ساتھ اتنی لوگ محبت کریں، اور اس کے دل میں اتنا خلوص ہے، اس نے بیماری کو برداشت کیا، کہا کہ میں جوتے لگاؤں تو یہ قوم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، پھر یہ دکھاوا ہوگا۔ آپ ہی کے ST کے لوگ بولتے ہیں کہ جو یہ گنے چنے لوگ ریلیاں نکالتے ہیں ان کی بیویاں اپنے ساتھ نہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کے پاس کیا بیویاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ مطلب یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ جب ہم نے پہلے سری نگر میں پریس کانفرنس دی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے 8 دن کے بعد یہ شروع کی، تو اس دن ہم تھے 13 آدمی، ان کے نام ابھی بھی مجھے موجود ہیں، 13-14 آدمی تھے ہم، جنہوں نے یہ ایک پلان بنایا ہم نے کہ ہم اس طرح اپنا اظہار کر سکتے ہیں ناراضگی کا گورنمنٹ سے، تو ایک قانونی رو سے۔ تو اس وقت 13 آدمی تھے۔ آج جموں کشمیر کی ST پاپولیشن جتنی بھی ہے وہ سارے ابل پڑے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو کہ اپوزیشن پارٹیز کے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ نیشنل کانفرنس PDP، کیونکہ BJP سرکار کے یہاں جو اپوزیشن ہے وہ وہی ہے نیشنل کانفرنس PDP یا کانگریس کے لوگ۔ کیا آپ لوگ کانگریس نیشنل یا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ کسی بھی پارٹی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، اور جتنے بھی ہمارے بڑے لیڈر ہیں پارٹیوں کے ساتھ، وہ نیشنل کانفرنس، کانگریس، PDP کے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمیں اپوز کیا ہے۔ ہم جو سڑکوں پہ نکلے ہیں ہماری مخالفت کی ہے، اور کسی بھی پارٹی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ یہ ان کا ثبوت ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب کپوارہ سے ہم چلے تھے اس دن ہم کتنے آدمی تھے اور کنگن میں کتنے تھے، اور پھر کہا تھا کہ سری نگر میں تو ہے ہی نہیں گجر پاپولیشن، ST کی پاپولیشن سری نگر میں ہے نہیں، تو سری نگر میں سب سے بڑا پروگرام تھا، کم سے کم 2000 کی پاپولیشن تھی سری نگر میں ہماری اسٹرگل کے ساتھ، اس ریلی کے ساتھ۔ یہ تو ان کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اصل میں بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہیں جو اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ یہ لاکھوں کی تعداد اس وقت جڑ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے اننت ناگ کا کتنا بڑا پروگرام ہوا، اننت ناگ میں تو ہمیں پھر سڑکوں پہ روک دیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ٹریفک جامنگ ہو رہی تھی۔ تو یہ تو سامنے ان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو GD شرما رپورٹ گئی ہے، کمیشن کی رپورٹ گئی ہے، آپ ہی کے ST کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے جی، ابھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، یہ جی ڈرامہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جی ڈرامہ کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیے ابھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، یہ پہلے سے ڈرامہ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آپ لوگوں کو ضرورت پڑی روڈوں پہ آنے کی، جبکہ GD شرما کی رپورٹ ابھی سبمٹ ہو گئی، اور پردھان منتری نے بھی یہ کہا تھا کہ اس رپورٹ آنے کے بعد ہی ہم یہ پورا ڈکلیئر کریں گے کہ آپ کو کس طرح کا کوٹا ملے گا۔ ایک تو GD شرما رپورٹ جو ہے، GD شرما کمیشن بنی ہے، ہم اس کو سرے سے اپوز کرتے ہیں۔ ابھی میرے ایک ساتھی نے پچھلی بار ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر اس کی نالج ہے، اس نے رپورٹ پڑھی ہے، تو وہ دیکھ لے کہ اس میں سفارش کی ہے کہ کس کمیونٹی کو اس میں ایڈ کیا جائے۔ اس نے پڑھی نہیں، کمیشن کی رپورٹ نہیں پڑھی، اس نے جو سنا تھا، جو ذہن میں تھا وہی بات کر ڈالی۔ ہم تو سرے سے اس کو کہتے ہیں کہ GD شرما کمیشن رول بیک، اس کو بیک کیا جائے اور دوبارہ ایک کمیشن بنائی جائے، اور دیکھا جائے کہ ST درجے کے اندر جو کمیونٹی آتی ہے ڈیزرونگ کون ہے، کون سی کمیٹی ڈیزرو کرتی ہے، کون سی نان ڈیزرو ہے، اس میں دیکھا نہیں گیا۔ وہ کرونا کال میں بیٹھے اندر کمروں میں انہوں نے وہ بنائی ہے۔ اور شرما کمیونٹی جیسے GD شرما صاحب جو تھے، انہوں نے اپنی کمیونٹی کو اس میں انکلوڈ کیا ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو کمیشن کے لیے اگر بٹھایا گیا تو وہ پھر اپنے گھر کو اس میں ایڈ کرتا ہے اور اپنے گھر کو اس میں بینیفٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو سراسر یہ فیک رپورٹ ہے۔
سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو اسے علیحدہ رکھنا تھا تو اس پہ سوچ وچار ہوتا. تو شرما کو اس نے ایڈ کر کے یہ تو بتا دیا کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے, یہ گراؤنڈ کی ریئلٹی نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹی ہے اور ہم اس میں اپوز کرتے ہیں اس کو, یہ تو بالکل جھوٹی رپورٹ ہے اور ہم سرے سے اس کو خارج کرتے ہیں. اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ دوبارہ ایک کمیشن بٹھائیں اور اس کمیشن سے پتہ چلے کہ ریئلٹی گراؤنڈ کی جو دیکھی جائے, اس میں دیکھا جائے کہ کون سی کمیونٹی جو ہے اس کے ڈیزرو کرتی ہے. آپ بھی ایس ٹی جو لوگ سڑکوں پہ آئے ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے, تو آپ کو حقیقت کیا لگی وہاں پہ, گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی؟ جبکہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چند لوگ ہیں یا کچھ ہے, تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کیا لگی؟ اور آپ جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں جو کہ ابھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ گھر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے آپ بتائیے کہ اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سری نگر یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں ایس ٹی پاپولیشن کم ہے, اور جس دن ہماری سری نگر کی ریلی تھی اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سری نگر پہنچے. ابھی چناب ویلی اور پیر پنچال کی بات ہی نہیں ہے, جب وہاں وہ سیلاب جو اس وقت لوگوں کا ایک جمع غفیر انتظار کر رہا ہے ان پیدل مارچ کرنے والوں کا, جب وہ جوائن کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ گراؤنڈ میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے یا ہے. سری نگر نے تو بتا دیا کہ جہاں آپ کی پاپولیشن ہے نہیں, وہاں پریس کالونی میں لوگ جمع ہو گئے تھے, پریس کالونی میں جگہ نہیں تھی, لال چوک کی گلیوں پہ گاڑیاں بند, یہ ٹریفک جام ہو گیا تھا. تو یہ ان کا بالکل سرے سے میں اس کو خارج کرتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ ان کا پبلک نہیں ہے. وہ اننت ناگ کا پروگرام دیکھ لیں, وہ کلگام اہربل کا پروگرام دیکھ لیں, وہ شوپیان کا پروگرام دیکھ لیں, وہ ہمارا اس کا پلوامہ کا پروگرام دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جڑ رہے ہیں. اور پیر پنجال کی بات نہیں ہے, آج ہی آپ دیکھ لیجئے شام کو کہ اس میں سرن کوٹ میں کتنی دنیا نکلی ہے. تو یہ چند لوگ جو ہیں اپنی کمیونٹی کے میں ان کو غداری سمجھوں گا, کیونکہ انسان کو تو سوشلی ہر ایک کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے, ہر ایک کمیونٹی کی بات کرنی چاہیے, لیکن اپنی کمیونٹی کے بارے میں جو منفی خیالات رکھے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. جب تک کسی کے پاس نالج اچھی نہ ہو تو وہ اس کو بات کرنے کا حق نہیں. جی عطا محمد صاحب, ہم نے جی ڈی شرما بھی آپ نے بولا کہ ہم نے کیوں اپوز کیا, اس کا یہ بھی کہا کہ اصل میں حقیقت کیا تھی اس ریلی کی. آپ مجھے یہ مختصر طور پر سمجھائیے کہ گجر بکروال اور پہاڑی یہ ان کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے, اور جو جی ڈی شرما ہے انہوں نے کیا رپورٹ دی ہے؟ دیکھیے آپ نے اچھا سوال پوچھا, اور آج جو بات میں کہوں گا اس میں چلیے اب ساری چیز کو ختم کر دیتے ہیں. میں آج چیلنج سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری پہاڑی کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, آئیے ہم بیٹھیں گے, ہم بات کریں اس پہ کہ آپ بھی اپنی کمیونٹی کے وہ فیملیاں بتائیں جو اس وقت لینڈ لیس ہیں, اور ہم بھی لاتے ہیں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں. اگر اس میں ہماری کمیونٹی جو ہے وہ 70% لینڈ لیس ہوئی تو پھر آپ کو اپنا جھوٹ ماننا پڑے گا. اگر آپ کی فیملی کے پاس زمینیں نہیں ہیں, وہ اس وقت اچھے طریقے سے سیٹلمنٹ نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ اوپن چیلنج ہے, اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ ہماری ذاتیں ڈفرینٹ ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ہم نے کہا کہ ہر ایک ڈار, لون, شیخ, قریشی, مغل, یہ تو سب کو, پھر تو پورے اسٹیٹ کو جو ہے ٹرائبل قرار دیا جائے, تو اس میں پھر کشمیریوں کا کوئی دوش نہیں. لال چوک کا میر جو ہے اس کو بھی ملنا چاہیے, اس کا کپواڑہ کا پہاڑی جو ہے میر اس کو بھی ملنا چاہیے. تو اس بنیاد پہ کسی کو ایس ٹی نہیں مل سکتا, یہ جھوٹی رپورٹ ہے. اب یہ چیلنج ہے, آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ چیلنج ہے. آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے کتنے فیصد لوگ لینڈ لیس ہیں, اور ہم بھی بتائیں کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ کتنے لینڈ لیس ہیں, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ پسماندہ قوم کون ہے اور اس کا ایس ٹی کا آرکشن کا صحیح حقدار کون ہے. یہ اوپن میں بات سامنے آ جائے گی, اس میں کوئی خدا نخواستہ عداوت والی وہ سیاست والی بات نہیں ہے, یہ کلیئر ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سطح میں لیڈرز ابھی بیٹھے ہیں, جو کہ بی جے پی کی ابھی جو سرکار بی جے پی کی چل رہی ہے, یہاں بھی کچھ ان کے لیڈرز ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ جن میں سے آپ کوئی ایک ایسا لیڈر بھی ہے جنہوں نے آپ کو اپوز بھی کیا ہے, انہوں نے بولا کہ یہ چند لوگ ہیں, ان سب کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ جنہوں نے کہا کہ یہ چند لوگ ہیں, وہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں اس کو اچھے سے دیکھ لیں. یقیناً میڈیا کی کوریج کم رہی, لیکن اپنا سوشل میڈیا جو تھا اس پہ وہ جا کے دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ لوگوں نے کتنا تعاون کیا. اور میں بڑا متاثر ہوا, اس سے بڑا خوش ہوا جب ہم کلگام میں پہنچے. وہاں بچیوں نے, بزرگوں نے, عورتوں نے ہمارے قافلے پہ پھول برسائے, ہمارے قافلے پہ یہ مٹھائیاں ڈالی, اور ہمارے نوجوان جو تھے ان کے گلے میں پھولوں کی مالائیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہمیں سننے کے لیے, ہمیں دیکھنے کے لیے, ہمارے
ساتھ چلنے کے لیے، تو یہ تو سیدھا سیدھا ان کے منہ پہ تھپڑ ہے، یہ تو انہوں نے جو جھوٹ بولا تھا ان کی بات سامنے آ گئی، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں آج آپ کے اس چینل کے مادھیم سے کہ بالکل اس بندے کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، جس طرح اس نے کہا، تو اس نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ فلاں کمیونٹی کو جو ہے ایس ٹی کا آرکشن دے دینا چاہیے، پھر اس سے چاہیے کہ ان کی سرکار آج سطح میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے وہ سب کو دے دیں، پھر پورے جموں کشمیر کو ٹرائبل کا اسٹیٹ بنا دیں، ٹرائبل اسٹیٹ بنا دیں تو اچھی بات ہے، ادروائز نالج کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ جو سوال مجھے پوچھیں گے میں نالج کے مطابق جواب دوں گا، اور جس چیز کی مجھے نالج نہ ہوئی تو میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کروں گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر گجر لیڈر قمر عطا محمد چودھری، جن کا صاف طور یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ نہیں ملا ہوتا تو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جا پاتے۔ آگے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ ٹرائبل کے لوگ جو مارچ کر رہے کہاں تک پہنچیں گے۔ کیمرہ مین دانش کے ساتھ پریس ٹرسٹ آف کشمیر، گاندربل۔